السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اقتدار میں آنے سے پہلے بھی تحریک انصاف کی حکومت کو اس بات کا اچھے طریقے سے ادراک تھا. پتہ تھا کہ آنے والی جو حکومت ہے اس کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہوگا وہ معاشی بحران کا ہوگا، اس کو حل کرنے کا ہوگا. لیکن وزیر اعظم نے صحافیوں سے جب پہلی ملاقات کی تھی اسلام آباد میں، اس میں یہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ شاید ہم اقتدار کے لیے تیار نہیں تھے. عمران خان نے متعدد بحرانوں سے نمٹنے کے لیے ٹاسک فورسز بنانے کا اعلان بھی اقتدار میں آنے کے بعد ہی کیا، جس سے کچھ حد تک یہ پتہ چلا، کچھ چیزیں واضح ہوئیں کہ تحریک انصاف نے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے شاید کہ ہوم ورک نہیں کیا تھا. ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے اور جو معاشی بحران تھا اس کا حل نکالنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے سعودی عرب کے 2 دورے کیے. حکومت IMF کے پاس بھی گئی. مذاکرات کے لیے جو IMF کا وفد ہے اس وقت بھی پاکستان میں موجود ہے، اسلام آباد میں موجود ہے. چین کا دورہ بھی ہم سب جانتے ہیں کیا گیا، اور آنے والے دنوں میں ملائیشیا کا دورہ بھی متوقع ہے. جبکہ جو فائنانس منسٹر ہیں اسد عمر صاحب، وہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ ملک میں جو ادائیگیوں کا توازن تھا، اس کا جو بحران تھا یہ اب ختم ہو گیا ہے. بیلنس آف پیمنٹ کا جو مسئلہ تھا یہ اب حل ہو گیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہو گیا ہے؟ کیا ادائیگیوں کے بحران سے ملک واقعی نکل چکا ہے؟ اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ ابھی تک چین سے ملنے والی کسی بھی قسم کی جو اقتصادی پیکج ہے، قرض ہے، امداد ہے، اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہیں، اور اس وجہ سے اپوزیشن حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے کہ آپ وہاں سے لے کر کے آئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایک ناکام دورہ ہوا ہے آپ کا. وزیر اعظم کے دورہ چین سے ملک کو کوئی فائدہ ہوا بھی ہے یا نہیں؟ اس ساری معاشی صورتحال میں اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے حکومتی حساب کتاب جو تھا، اس میں سوئس بینکوں میں پڑے جو $200 ارب کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، جس کا ذکر جب تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی بڑے زور و شور سے کرتی تھی. جبکہ 10 ارب روز کی جو منی لانڈرنگ کا قصہ ہے اور 12 ارب کی کرپشن کے خلاف حکومت نے جو ابھی تک بیانات دیے ہیں، اس پر عملی طور پر اقدامات کے لیے حکومت نے کیا ہے، اس پر بھی کچھ بات کریں گے. دوسری جانب ہم یہ بات کریں گے کہ حکومت کی جانب سے NRO اور مکمکا کی باتیں سن کر عوام تو تھکی چکی، ہم لوگ بھی تھک چکے ہیں. لیکن NRO مانگنے والوں کے نام سامنے نہیں آئے ہیں. کون مانگ رہا ہے، کس نے کہا ہے؟ آج فواد چودھری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں مکمکا چاہتی ہیں اور شریف خاندان اور زرداری صاحب اگر لوٹا گیا پیسہ واپس کر دیں تو ملک کے جو معاشی حالات ہیں بہت بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کس طرح کا مکمکا؟ زرداری صاحب کے کیسز سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں، شریف خاندان کے کیسز بھی نیب میں جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، اور دونوں ہی آزاد ادارے ہیں. تو پھر حکومت جب کسی کیپیسٹی میں بھی مکمکا کر نہیں سکتی، NRO ہو نہیں سکتا، تو بار بار ایسے بیانات کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیوں ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں؟ اس پر بھی پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے. اور جو آخری حصہ ہوگا پروگرام کا، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں، غصہ نکالنا چاہتے ہیں حکومت کی پالیسیز پر، اپنا کسی بھی طرح کا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اب ایک پراپر جگہ فراہم کی جائے گی. ایک لندن کی ایک روایت یہاں پر بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر پروگرام کے آخری حصے میں ہم ڈسکس کریں گے. پروگرام میں میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، وزیر صحت صوبائی حکومت پنجاب، بہت شکریہ موجود ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب بھی کراچی میں ہیں، اور کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں ظفر ہلالی صاحب جوائن کر رہے ہیں. میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے شروع کرتی ہوں. ڈاکٹر سلمان صاحب، گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ سعودی عرب کا بھی دورہ کیا گیا، جہاں سے $6 ارب کی جو امداد آئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا چائنا کا بھی دورہ ہوا، اور اس دورے کے بعد اسد عمر صاحب نے، ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا ایک بحران تھا، کرائسس تھا، وہ ختم ہو گیا ہے. اب فائنانس منسٹر کی اس سٹیٹمنٹ کو اگر مد نظر رکھا جائے تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ چائنا کا دورہ ایک کامیاب دورہ تھا؟ لیکن اگر اس کو دوسرے پرسپیکٹیو میں دیکھے، جو دوسرے اور معاشی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سعودیہ نے ہماری ہیلپ کی، وہ امیجیٹ جو ایک بحران تھا وہ ختم ہوا، امیجیٹ ہماری ہیلپ ہوئی، جو پیسہ ہمیں ملا. لیکن سعودیہ کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے لانگ ٹرم پلاننگ ہے. تو 2 ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب دورہ کہا جا سکتا ہے جس طرح کی باتیں فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں؟ جی میرا خیال ہے یہ ایک خاصا کامیاب دورہ ہے، اور بیسکلی یہ جو فائنانس منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو ایمیننٹ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس تھا، وہ میرا خیال ہے کہ بڑے حد تک حل ہو چکا ہے. اور اس کی ایک بڑی سمپل سی ریزن ہے. آپ نے سعودی عربیہ کی تو بات کی، انہوں نے
3 ارب کا آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ بیسس پہ آئل دینے کا وعدہ کیا ہے، تو وہ ہمارے پرابلمس کو کسی حد تک اس سے بھی فائدہ ہوگا، اور 3 ارب ڈالر انہوں نے ہمارے جو ریزروز میں رکھنا تھا اس سے بھی آبویسلی ایک پاکستان کے ریزروز میں تقویت ملے گی۔ لیکن چین کا دورہ آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ تھا، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ پتہ کرنا ضروری ہے کہ ہمارا ایشو کیا تھا۔ ہمارا ایشو جو بیسکلی جو اس وقت انسسٹینیبل تھا اور جو لگتا تھا جو ہمیں بینکرپسی کی طرف لے کے جائے گا، وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال $18 بلین کا تھا، اور اس کے بعد ہماری ڈی ویلیویشنز اور انٹرسٹ ریٹ چینجز اور خاصی اقدام کیے گئے، امپورٹس کو کم کرنے کی باتیں بھی کی گئیں، تو انڈیکیشن یہ ہے کہ 18 بلین کے بجائے شاید اس سال 2019 میں وہ 12 سے 15 بلین کا ہوگا۔ دوسری چیز ہمیں یہ بھی دیکھنی ہے کہ ہماری جو ڈیٹ ریپیمنٹ ہے وہ کیونکہ $100 بلین کا ہمارے پر قرضے ہیں، فورن لونز، اور ان کی ریپیمنٹ کا سائیکل بھی سٹارٹ ہے، اور اس سے تقریباً 8 سے 10 بلین ڈالر آپ کو سالانہ قرضے واپس بھی کرنے ہیں، اور واپس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ری فائنینس کریں گے، آپ پرانا قرضہ واپس کریں گے اور اس کی جگہ نیا قرضہ لینا پڑے گا، لیکن نیا قرضہ کیونکہ اس وقت آپ کے حالات خراب تھے تو وہ ملنا ذرا مشکل تھا۔ تیسرا ایک ہمارا جو ایشو تھا بہت بڑا، وہ ایشو یہ تھا کہ ہمارے جو ریزرو ہیں وہ 1 ماہ سے 1.25 ماہ کے برابر امپورٹس کے رہ گئے تھے، تو ان کو بوسٹ دینے کی ضرورت تھی۔ سو اب آپ چین کے دورے کو ان 3 چیزوں میں آپ کریں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ نے بھی بڑا شور مچایا تھا پاکستان کے IMF پروگرام پہ، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چین کے پومپیو صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان کو جو چین کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں اس کی وجہ سے پرابلمز ہیں، اور IMF جو ہے وہ چین کو بیل آؤٹ نہیں کرے گی۔ تو ایکچولی یہ چین نے جو پاکستان سے بات کی ہے اس وقت، انہوں نے یہ کرنسی سواپ کی جو بات کی ہے کہ وہ اب آپریشنل ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیسکلی افیکٹفل ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں جو ابھی آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں، یہ میری بات پلیز ذرا ختم ہونے دیں، یہ کیونکہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، دس از ریئلی دا پنچ لائن، تو آپ پنچ لائن کو تو نہیں ریموو کر سکتی۔ بیسکلی یہ ہے کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پرائمریلی چائنا ڈریون ہے، چائنا کی ٹریڈ امبیلنس جو ہے اس کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے۔ تو چائنا نے جب اسے کہا کہ یہ اب آپ ڈالرز میں نہ کریں، آپ لوکل کرنسی میں کریں، تو ڈالر فائنینسنگ کی ضرورت نہیں رہی۔ سو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جو ہمیں مسئلہ آ رہا تھا کہ یہ فائنینس کیسے کریں گے، تو اس کی فائنینسنگ انہوں نے کرنسی کی وجہ سے کر دی ہے، اور اب ہمیں بیسکلی جو دو چیزیں رہ گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ جو پرانے قرضے ہیں ان کو واپس کر کے نئے قرضے کیسے لینے ہیں، وہ آپ کو IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے، اور IMF سے آپ جب بات کریں گے تو امیڈیٹلی پھر آپ کی ایک سرٹیفیکیشن ہوگی، جس کی وجہ سے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آپ کو سپورٹ کریں گے، تو وہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اور IMF کا جو بھی قرضہ ہوگا 5-10 ارب ڈالر جو بھی فائنل کریں گے وہ آپ کے ریزروز میں چلے جائے گا۔ وہ جو ایشو تھا 1.5 مہینے کی ریزروز رہ گئے ہیں، وہ شاید 2.5-3 مہینے تک چلے جائیں، تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ڈالر کی جگہ جو ختم یوان ہو میں گیا۔ اب ٹریڈ ہوگی، یہ جو کرنسی سوائپ کا بھی معاہدہ ہوا، اس سے بھی پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ مطلب ڈالر فائنینسنگ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر ڈالر فائنینسنگ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ امریکہ کی جو آبجیکشنز تھیں وہ تو حل ہو گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ IMF پروگرام جو ہوگا وہ چین کو فائنینس نہیں کر رہا ہوگا، وہ پاکستان کو فائنینس کر رہا ہوگا، وہ ایشو جو ہے وہ بھی مظہر عباس صاحب، ایک تاثر یہ بھی کہ چائنا کے دورے کی جو تفصیلات ہیں شاید اس لیے نہیں دی جا رہی کہ حکومت نہیں چاہتی ہے، چائنا کی گورنمنٹ بھی نہیں چاہ رہی، اور اس بات کو تقویت تب ملی جب اسد عمر صاحب نے بھی ایک پروگرام میں یہ کہا کہ چائنا کی گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ کچھ معاملات کو بھی عوام کے سامنے، سب کے سامنے ابھی نہ لایا جائے۔ تو ایسی باتوں پہ پھر اپوزیشن جو واویلا مچا رہی ہے، جو اپوزیشن جماعت ظاہرہ پیپلز پارٹی بھی حکومت میں رہ چکی ہے، نون لیگ بھی حکومت میں رہ چکی ہے، تو اپوزیشن کو پھر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو عوام کے سامنے نہیں لایا جا سکتا۔
शुक्रिया शादिया जी। देखिए, ज़ाहिर है मईशत को जितनी बेहतर अंदाज में सलमान शाह साहब बयान कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। लेकिन अपोजिशन को शोर मचाने का मौका नहीं देना चाहिए और ना अपोजिशन को शोर मचाना चाहिए, लेकिन इतना ही हुकूमत पे भी जिम्मेदारी होती है। क्यों ऐसी चीज़ों की इतनी हाइप क्रिएट की जाती है कि जिसके बाद जो है लोगों की उम्मीदें बढ़ जाएं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएं। बहुत से सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, इवन इकनॉमिक्स में भी बहुत से ऐसे मामलात होते हैं कि जिसको आप मंजर आम पे नहीं लाते। इवन IMF वाला जो मामला है उसको इस तरीके से, जिस तरह गवर्नमेंट इसको डिबेट में लेकर आई कि शुरू में तो जब आप अपोजिशन में थे तो IMF तो पता नहीं क्या था कि IMF नहीं जाएंगे, सवाल नहीं पैदा होता, हो नहीं सकता, और फिर अचानक चीज़ें बदलती हैं। तो आप ऐसी हाइप बनाया ही ना करें कि जिसकी बुनियाद पे फिर आपको ये कहना पड़े कि जी हर चीज़ ऐसी नहीं होती कि जिसको पब्लिक किया जाए। और ये बात अपनी जगह दुरुस्त होती है, गलत नहीं होती ये बात, लेकिन इसमें फिर सवालात उठते हैं क्योंकि आपने खुद ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं आप। देखिए, एक आम आदमी के लेवल पे ये चीज़ें नहीं मैटर करती और ये चीज़ें हुकूमती सतह पे, पॉलिसी मेकर्स की सतह पे मैटर करती हैं कि जी आप IMF के पास जाएंगे। एक परसेप्शन एक आम आदमी का क्या बना दिया है आपने, और इसमें ये हमारी पूरी लीडरशिप, IMF और वर्ल्ड बैंक को हमने एक हवा बना दिया है कि जी IMF और वर्ल्ड बैंक का मतलब ये है कि आपके मुल्क में महंगाई आई, उसका मतलब ये है कि आपके मुल्क में प्राइवेटाइजेशन हुई, उसका मतलब ये है कि आपकी पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, सारी कीमतें बड़ी। होता यह है कि क्राइसिस हम खुद क्रिएट करते हैं, और क्राइसिस इसलिए क्रिएट करते हैं कि हम उन कंडीशंस पे एग्री करते हैं और फिर उसको मीट नहीं कर पाते। कह रहे कि दौरे की तफसीलात सामने नहीं आई हैं, अपोजिशन इसको नाकाम दौरा कह रही है कि आप लोगों को तो कुछ मिला नहीं है, तो वावेला किस चीज़ का मचा रहे हैं आप लोग? मेरा ख्याल है, देखें, अपोजिशन ने आखिर अपोजिशन करनी है और कुछ तो चाहिए वावेला मचाने के लिए। इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखें, एक बहुत अहम बात शुरू में सलमान शाह साहब ने मेरा ख्याल है बहुत हद तक हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी और बड़ी कैटेगोरिकली। देखें, आम आदमी के लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि जब चाइनीज़ ने कहा कि जी चाइना ने कहा कि आप युआन के अंदर हम लोग ट्रेड करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है को जो डॉलर का फुकदान था और जिसकी हमें परेशानी लगी हुई थी, और हमें जो अमेरिका की तरफ से एक मुसलसल धमकियाँ आमेज़ किस्म की वो बातें आ रही थी, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई फॉर अ सिंपल रीज़न कि चाइना गेव अस दैट कंसेशन कि वो अपनी करेंसी के अंदर डील की। ये एक बहुत बड़ी, यानी बाय इटसेल्फ एक बहुत बड़ा हमारे लिए मदद साबित हुई। वजह ये कि फेयर वेदर वो वाली बात है कि चाइना ने प्रूव किया है कि उसने कितने सालों से हम एक मुसलसल जो हमारी दोस्ती है वो मुसलसल रहेगी। बाकी बात मज़हर साहब ने जो बात कही है कि हमने IMF को क्यों हवा बनाया है, वैसे IMF को आप हवा ही समझिए। वजह ये होती है कि IMF के साथ आप यू कम विद लॉट ऑफ बैगेज। IMF जब आपको कर्ज़ा देता है तो आपके कर्ज़े के साथ वो आपको कुछ कंडीशंस भी इम्प्लीमेंट करने की वो उस पोजीशन में आ जाता है कि वो आपको कहते हैं, फॉर एग्जांपल सब्सिडीज़ जो हैं वो हट जाती हैं। जब आपकी सब्सिडीज़ हटती हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो आम आदमी पे पड़ता है और महंगाई होनी शुरू हो जाती है। यानी यहाँ तक होता है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उन पे भी IMF की तरफ से कहा जाता है कि भाई आप इस पे यूज़र फी लगाएं, आप बिल्कुल फ्री ना करें। तो आप समझते हैं IMF का दबाव था? जी देखिए, नहीं, मैं आपको बताऊं कि IMF से कर्जा लेना एक बड़ा मुश्किल कदम होता है एक किसी भी कौम के लिए और किसी भी मुल्क के लिए, और हमारे लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि जब हम कर्जा लेने जाते हैं IMF के साथ तो फिर IMF अपनी कंडीशंस डिक्टेट करता है। और मैं एसेंशियल सर्विसेज में आपको ये बात बताती चली जाऊँ, जैसे हेल्थ सर्विसेज हैं और जैसे ये स्कूल सर्विसेज वगैरह, ये एजुकेशन सर्विस है, वो कहते हैं इस पे भी आप यूज़र फी लगाइए। ये मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो ये नहीं होता कि आप जब कर्जा लेने जाते हैं तो फिर वो अपनी फिर कंडीशंस जो सामने रखते हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको वो देते हैं, और उसके अंदर नेचुरली जब आप सब्सिडीज हटाते हैं तो फिर हर चीज़ जो है वो महंगाई की तरफ तो जाती है, और फिर आम आदमी जो उसको फेस करता है, एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू फेस इट ऑल्सो। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि दो अच्छे
اقدام جو ہوئے نمبر 1 کہ سعودی عربیہ نے ایک بہت اچھے ہیلپ کیا ہے اور چائنا نے بھی جو اپنا ایک مسلسل ہیلپ کر رہا ہے. ہلالی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا کا دورہ کامیاب رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا یہ دورہ کامیاب رہا اور کوئی اور دورہ اتنا کامیاب نہیں رہا. یہ دورہ نے ہمیں بچا دیا ہے اور میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز سلمان صاحب نے دیا ہے. دیکھیے 3 بلین تو سیدھا انہوں نے دے دیا. کہنے لگا بھول جاؤ ڈالر ڈھونڈنا, تم روپیے میں دے دو, یوان میں ہمیں واپس دے دو. 3 بلین تک. 1.5 بلین تو اس کے پاورٹی پروگرام عمران خان کا, انہوں نے کہا یہ لو تمہارا پاورٹی پروگرام, تم پاورٹی کرتے ہو, یہ لو. 1.5 بلین تو وہ دے دیا اور 1.5 بلین انہوں نے کہا جاؤ بینک میں رکھو اپنا ریزروز بڑھانے کے لیے. زبردست. اس کے بعد انہوں نے اور بھی چیزیں کی ہیں, تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہیں. مثال کے طور پہ 2 فیزز ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے. ایک فرسٹ فیز جو $42 بلین کا تھا, انہوں نے کہا یہ 20% جو ہے یہ 2% پہ دیں اور 5 سال آپ کو ہم فورگیو کرتے ہیں انٹرسٹ اور 5 سال کے لیے بھول جائیں. سیکنڈ فیز جو 20 بلین کا آئے گا اس سال یا نیکسٹ سال, اس کا بھی ایسا ہی ہے کچھ. دیکھیے اور کیوں اس وقت ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں, دس از مائی گیس, میں سمجھتا ہوں چین نے کہا ہے جاؤ بیٹھو آئی ایم ایف کے پاس. اگر تمہارے نیگوشیشنز آئی ایم ایف کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوئے, اگر انہوں نے ایسے شرطیں لگائیں جو تم فلفل نہیں کر سکتے ہو, اور اگر دے گیو یو اے ہارڈ ٹائم, تو پھر ہم بھی ہوں گے پاکستان میں. اس وقت ہم دیکھیں گے پھر ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ اٹس اے گاڈ سینڈ. اور شاید امریکن تو نہیں انویسٹ کر رہا ہے نا اس ملک میں, برٹش تو بہت کم انویسٹ کر رہا ہے, کوئی نہیں انویسٹ کر رہا ہے پاکستان میں, مگر چین کر رہا ہے پاکستان میں. آئی تھنک کہ یہ واقع ان کی پکی دوستی ہے, مگر ان ریٹرن ان کو ہم بھی بہت ایک قسم کا ہم پیسے نہیں دے رہے ہیں, بٹ ہماری دوستی ان کو. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آ کر میں آپ سے یہ سمجھوں گی جو آئی ایم ایف کی شرائط کی ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ مہنگائی آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہوتی ہے, لیکن ایک بڑا اہم سوال کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہوتی ہیں ان میں کیا قومی سلامتی کے کچھ جو ایشوز ہوتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں, ان کو کمپرومائز کرنے کی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ ایسی شرائط بھی آئی ایم ایف کی جانب سے رکھی جاتی ہے, اور اس میں کس حد تک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, یا بالکل ہی اس پر کوشچن مارک ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کی شرائط مانی ہی نہیں جا سکتی. اس سچویشن میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک چھوٹے سے وقت کے بعد آ کے مجھے اس کا جواب دیجیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گی کہ ذرا وہ شارٹ پلے کیجئے جو 3 مئی 2018 کا ہے. غالباً اسد عمر صاحب نے آئی ایم ایف کی شرائط کے بارے میں قومی سلامتی پر کمپرومائز کرنے کے بارے میں ایک بات کہی تھی, ذرا وہ پلے کیجئے, پھر میں سلمان شاہ صاحب سے پوچھتی ہوں اس پر. اس وقت آپ کو قرضے جو مل رہے ہیں ان کی شرائط صرف معاشی نہیں ہیں. آج جو آپ کے سامنے شرائط رکھی جا رہی ہیں وہ قومی سلامتی کے اوپر کمپرومائز کی شرائط بھی رکھی جا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب کس قسم کی قومی سلامتی کو کمپرومائز کرنے کی شرائط رکھی جاتی رہی ہیں یا رکھی جا سکتی ہیں, اور پاکستان کو اس میں کس حد تک فلیکسیبلٹی دکھانا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ کسی قسم کی قومی سلامتی کے اوپر کوئی شرائط نہیں رکھی جاتی, نہ کوئی اتنا سٹوپڈ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی قومی سلامتی کی شرائط رکھے اور پاکستان اس کو مان جائے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہے, پبلک گیدرنگز میں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. اور اس کی ایک وہ تو نیشنل اسمبلی کے فورم پہ بات کی ہے اسد عمر صاحب نے. جی آئی تھنک وہ کی ہوگی, لیکن انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا کہ کون سی کسی نے مانگی ہے ہمارے سے. آئی ایم ایف بہرحال آپ سے یہ اس قسم کی کوئی نہیں شرائط مانگتا, اور بیسکلی آئی ایم ایف کا جو شرطیں ہیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ اپنی اکانومی کو صحیح طریقے سے چلائیں گے. سو نمبر 1 شرائط اس کی یہ ہوگی کہ آپ نوٹ نہیں چھاپ سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستانی حکومتیں نوٹ چھاپنے کے بڑے ماہر ہیں,
اور نوٹ چھاپنے جب شروع کرتے ہیں تو اتنے زیادہ چھاپ لیتے ہیں کہ ہائپر انفلیشن ہو جاتی ہے, اور ہائپر انفلیشن اگر پاکستان میں ہوگی تو وہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوگی. دوسری بات وہ یہ کہیں گے کہ آپ اپنا مالیاتی خسارہ جو ہے اس کو کم کریں. اس وقت وہ تقریباً 7% کے قریب چل رہا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر 7% کے اوپر یہ خسارہ چلے گا تو یہاں آپ نوٹ چھاپیں گے, اور اگر آپ نوٹ نہیں چھاپیں گے تو پھر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو کراؤڈنگ آؤٹ ٹوٹلی کر دیں گے, اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کوئی کریڈٹ نہیں ہوگا, سارا کا سارا حکومت لے جائے گی, اور آپ کی اکانومی جو ہے وہ سلو ڈاؤن موڈ میں چلی جائے گی. تیسری بات وہ یہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے انفلیشن کے اوپر قابو رکھنا ہے, ریزنیبل انفلیشن ہونی چاہیے, اور آپ کے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ پازیٹیو ہونے چاہیے, انفلیشن سے تھوڑے سے زیادہ ہونے چاہیے تاکہ انسینٹیو سیونگ انسینٹیو جو ہے وہ ہر وقت رہے. چوتھی بات وہ یہ کہیں گے کہ آپ کے ریزروز جو ہیں اس وقت جو کہ 1.25 مہینے کی امپورٹس کے برابر ہیں, ان کو بڑھانا پڑے گا, ان کو کم از کم 3 مہینے پہلے کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد اگر تھوڑا سے لمبے پیریڈ کا یہ پروگرام ہوگا تو ہو سکتا ہے 4 سے 6 مہینے تک کے آپ کو ریزروز کرنے پڑیں گے. تو یہ چیزیں تو ایسی چیزیں جو آپ کو اگر IMF پروگرام نہ بھی ہو تو آپ کو یہ کرنی چاہیے. اور ہم نے ایک قسم کا ہوا ہمارے ملک میں IMF کو بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ پولیٹیکلی آپ کے لیے بڑی ایک اچھی چیز ثابت ہوتی ہے. آپ عوام کو کہتے ہیں یہ آپ کی تمام مشکلات جو ہیں یہ IMF کی وجہ سے ہیں. ایسی بات نہیں ہوتی, تمام مشکلات ہماری اپنی گورننس کے فیلیئرز ہیں, ہماری اپنی کرپشن ہے, ہماری اپنی انکمپیٹنس ہے, اور IMF ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کے اوپر تھوڑے سے یہ مانیٹرنگ کے چیزیں رکھ دیتا ہے تاکہ آپ کو بھی اور عوام کو بھی پتہ لگ جائے کہ کون کون سے مسئلے تھے اور ان کے اوپر آپ نے کیا پروگریس کی. مثلاً آپ کو FBR ٹھیک کرنا پڑے گا, آپ کو اپنا ٹیکس کا نظام جو ہے اس کو براڈ بیس کرنا پڑے گا, اس کو انسینٹیوائز کرنا پڑے گا کہ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہو اور بوجھ بھی کم ہو. آپ کو بجلی کا نظام ٹھیک کرنا پڑے گا, آپ کو بجلی جو ہے وہ اتنی زیادہ چوری ہو رہی ہے کہ ہر ایک کے اوپر اس کا بوجھ بنا ہوا ہے. دنیا کی سب سے ایکسپینسو بجلی پاکستان میں بن رہی ہے. سو آپ کو بجلی کے نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اس میں کمپٹیشن لانا پڑے گا, مقابلہ اگر آپ کریں گے ایفیشنسی گینز کرنی پڑیں گی اور اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا. آپ کو پاکستان میں انویسٹمنٹ لانی پڑے گی. انویسٹمنٹ کلائمیٹ آپ کا دنیا میں سب سے خراب انویسٹمنٹ کلائمیٹ ساؤتھ ایشیا میں وہ پاکستان کا ہے. آپ کا جو ایز آف ڈوئنگ بزنس سب سے خراب پاکستان. ایون مودی ایز اپنی جو وہ رینکنگز ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں وہ 50-60 پوائنٹس بہتر کر گیا, لیکن ہم دوسری ڈائریکشن میں چلے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہم نے خود کرنی ہیں. یہ تو وہ حکومت جو یہ چیزیں کر لے گی وہ اگلا الیکشن جیتے گی. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے آپ اگلا الیکشن نہیں جیت سکتے. صحیح. تو مظہر عباس صاحب ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ کا IMF کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے, IMF کا وقت موجود ہے نا, پچھلے 1 ہفتے سے 1 ہفتہ اور ہے, 2 ہفتے کا ان کا یہ ٹور ہے, تو آپ اس ایگریمنٹ کو قومی اسمبلی میں لے آئیں, عوام کے سامنے لے آئیں, جو تحفظات ہیں جو اب میں سارے دور ہو جائیں. دیکھیے ابھی جو سلمان شاہ صاحب نے بات کی, میں نے بالکل ایک عوامی انداز میں تقریباً وہی بات کی تھی کہ دوسرا آپ کو قرضہ دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈسپلن کریں, اپنے آپ کو بہتر کریں. بالکل یہ جو 3-4 چیزیں بتائی گئی ہیں, اس لیے ابھی جو تھوڑا سا یاسمین راشد صاحبہ سے معذرت کے ساتھ, دیکھیے IMF آپ کو یا ورلڈ بینک آپ کو یا دوسری ڈونر ایجنسیز آپ کو اگر قرضہ دے رہی ہیں اور آپ کی معیشت کو پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہیں, تو ساتھ میں وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اب یہ چیزیں بتائیں آپ کہ آپ نوٹ نہ چھاپیں, صحیح, آپ اپنا مالیاتی خسارہ ٹھیک کریں, آپ اپنی معیشت کو بہتر کریں, اور ان کروڈ فارم خدا کے لیے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھیں. 71 سالوں سے آپ اپنی ایکسپورٹ آپ بتا دیں کہ آپ کی ایکسپورٹ وہی 3-4 چیزوں کے علاوہ کون سی نئی چیزیں آپ لے کر آئے ہیں اور ان میں بھی آپ نے کتنا امپروو کیا ہے. اور پھر ابھی آپ نے جو اسد عمر کا کلپ سنایا, آپ تصور کریں کہ اگر ملک کا فائنانس منسٹر ایٹ دا فلور آف دی ہاؤس
یہ کہے کہ یہ شرائط قومی سلامتی کی شرائط لگائی جا رہی ہے. یہ الیکشن سے پہلے کا سارٹ تھا ویسے جب یہ اپوزیشن میں تھے. اچھا الیکشن سے پہلے کا بھی سارٹ تھا, تب بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں, یہی تو ہماری پرابلم ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم یہ ریلائز نہیں کرتے کہ کل ہم حکومت میں بھی ہوں گے. صحیح. اسی لیے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آئی ایم ایف کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اس کو مجبوری کے تحت لے لیا جاتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے. انٹل اینڈ انلیس یہ جو 3-4 چیزیں ابھی سلمان شاہ صاحب بتا رہے تھے, یہ اگین یہ کسی اور کو کہنے کے نہیں, یہ تو آپ کی اپنی پرائیورٹیز میں ہونی چاہیے. لیکن 71 سالوں میں ہم نے اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا. ہمیں قرضہ لینے کی اور بوجھ تلے رہنے کی عادت پڑ گئی ہے. ہمیں بیساکھیوں پہ کھڑے رہنے کی عادت ہو گئی ہے. ہمیں بیساکھیوں پہ چلنے کی عادت ہو گئی ہے. اس لیے ہم ان بیساکھیوں کو ہٹانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. کہ ابھی بھی آپ دیکھیں, ابھی ان کے 100 ڈیز نہیں ہوئے ہیں, اور آج تو پورے دن میں اور ہلالی صاحب اور سلمان شاہ صاحب بھی اور خود یاسمین راشد صاحبہ بھی ہم انتظار کرتے رہے آج عمران خان خطاب کریں گے. آج وہ کرپشن کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا خبریں ہمیں دینے اعلان والے کیا تھا لاہور میں تھے, کہ کل میں بڑے کوئی امپورٹنٹ اعلانات کرنے جا رہا ہوں کرپشن کے حوالے سے. اب وہ پتہ نہیں. تو میرا خیال ہے دیکھیے, صرف میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ابھی آپ کے پاس 5 سال ہیں, لیکن اگلے 2 سال یہ ڈٹرمن کر لیں گے کہ آپ اپنے آپ کو پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے کوشش کریں گے, یا پھر یہ ڈیپینڈ کرتے رہیں گے کہ ہاں دیکھیں چائنا نے ہمیں کتنی سپورٹ کر دی, چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے ہر چیزوں میں. جب تک ہم اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اور جب تک آپ کی معاشی پالیسی ایسی نہیں ہوگی کہ جس کی طرف ابھی شاہ صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے, اور جنرلی اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ یار میں اپنے لیے کیا کر رہا ہوں, ساری زندگی میں صرف لوگوں سے قرضہ, اور جو قرضہ دیتا ہے وہ شرط رکھتا ہے, یہ کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں, اور اسے رکھنا بھی چاہیے. وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے, آپ کو اسے واپس کرنا ہے, لیکن پیسے وہ اس لیے دے رہا ہے کہ آپ اگلے سال کم پیسے لیں اور اپنے آپ کو امپروو کریں. ہم امپروو کرنے کو تیار نہیں ہیں اپنے آپ کو. صحیح. آپ کی باتوں سے ایک سوال یاد آیا, وہی جو کرپشن پہ آج خان صاحب نے بات کرنی تھی, ایک دم کیوں وہ کینسل ہو گیا, کچھ نالج میں ہے؟ میرا خیال ہے یہ تو اپنا فیڈرل حکومت ہی بتا سکے گی. لیکن دیکھیں جو 2-3 چیزیں اہم چیزیں جو سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی ملک ترقی, یہ بات تو میرا خیال ہے کوئی بات اس ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ جب تک ہم گورننس بہتر نہیں کریں گے, حالات بہتر نہیں کریں گے, اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے, منی لانڈرنگ سب سے امپورٹنٹ ہے, ہر طرح سے کرپشن ہمیں ختم کرنی پڑے گی ایٹ آل لیولز, کہ بھئی کرپشن نہ ہو. وی ول ہیو ٹو ورک آن دیٹ. اور بالکل کوئی شک نہیں ہے, مظہر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم 71 سال میں بیساکھیاں لے کے سہارے لے کے چلتے رہے ہیں. یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے. میرا خیال ہے بجائے یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم یہاں یہ ترقیاتی کام کر لیں اور پیسے ہونا اس کے لیے, اور اس کے لیے مزید قرضے لیے جائیں, ہمیں کسی قسم کا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہے اسی میں گزارا کر کے اور اپنے پہلے قرضے جو ہیں ان کو اتاریں, اور یہ جو دنیا جہاں کا ہم نے اپنے گلے میں مصیبت ڈال رکھی ہے ختم کر کے. امپورٹنٹ میری دیکھیں میں تو آئی ایم ناٹ اے فائنانس ایکسپرٹ, لیکن ایک چیز پہ میں بلیو کرتی ہوں, میں ایک چیز پہ یہ بلیو کرتی ہوں کہ عمران خان کی جو ویژن ہے دیٹ وی شوڈ انویسٹ آن ہیومن ریسورس, کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک بہت بڑی نمبر میں آپ کے جوان پود ہے which is between the age of 18 to 35, اور ہمیں ہر طریقے سے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے تھرو ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اگر اس بحران میں سے کوئی نکال سکے گا تو یہی جوان پود نکال سکے گی, کیونکہ ان میں ابھی بھی ہمت ہے, یہ کام کر سکتے ہیں. ہمیں ان کو اسکلڈ, they must become skilled people, skilled workers, ایجوکیشن پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے تاکہ they become a source of income for our country. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اس میں مجھے بریک لینی ہے. جی ہلالی صاحب. دیکھیے ہم جو بات کر رہے ہیں ہم بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, ریشنل ریزنیبل ٹاک کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ فائنانس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے. مگر لیٹس لک ایٹ اٹ. اب تھوڑا سا عمران خان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں. وہ الیکٹ اس لیے نہیں ہوا ہے کہ یہ بجٹ کو بیلنس کرو, وہ اس لیے نہیں الیکٹ ہوا ہے. وہ تو دگنا اور تگنا کر دیں کاسٹ کو اور وہ بجٹ بیلنس ہو جائے گا. وہ اس لیے الیکٹ ہوا ہے لوگوں سے کہ وہ ان کے لیے کچھ کرے گا. اب وہ نہیں کر پاتا ہے.
ڈبل ہو گیا, ہر چیز ڈبل ہو گیا ہے, تیل ویل یہ وہ. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسی لیے تو ہم نے تمہیں نہیں ووٹ کیا, دے ناٹ بادرڈ اباؤٹ IMF, یہ وہ چیزیں. مگر ساتھ ساتھ ایز اے ریسپانسبل لیڈر اس کو he has to do both things, لوگوں کو بھی خوش کرنا ہے اور اپنی اکانومی کو بھی ٹھیک کرنا ہے. پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر آپ اپنا غصہ نکال سکتے ہیں جا کر حکومت کی پالیسیز پر. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جی لاہور ہائیڈ پارک کی طرز پر سپیکر کارنر بنانے کی تجویز جو ہے اس کی منظوری دے دی ہے. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری تھی, میں ضرور چاہ رہی تھی کہ ہم یہ کریں. جیسا لنڈن میں ہوتا ہے, وہاں پہ ہائیڈ پارک ہے, وہاں لوگ اگر پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حکومتی پالیسی کے خلاف, اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں, کوئی اسپیچ کرنا چاہتے ہیں, تو ایک پراپر ایک جگہ ان کو دی گئی ہے کہ جائیں اور اپنا غصہ وہاں پر نکالے جا کے. اب جو روایت یہاں پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ میرا خیال ہے دیکھیں شازیہ, یہ ریسنٹلی جو ایپیسوڈ ہوئی ہے اس کے بعد خیال آیا ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو. یہ بات نہیں ہے, یہ ہمیں پہلے بھی یہ سوچ ہوتی تھی. آپ کے پاس ایک دیکھیں پروٹیسٹ کرنا جو ہے اس میں کوئی خامی نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے. اور ہمیشہ جب میں کہتی رہی ہوں کہ جمہوریت کا حسن ہے کہ کوئی احتجاج کرنا چاہے تو اس کو احتجاج کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. احتجاج کی وجہ سے اگر روزمرہ کے کاموں میں دھرم بھرم ہو جاتے ہیں, تو اگر آپ ایک علاقہ جو ہے یا وہ ایریا جو ہے وہ پروٹیسٹ کے لیے کر دیں تو آپ کی پروٹیسٹ بھی رجسٹر ہو, وہاں آپ کے اپنے سارے الیکٹرانک میڈیا والی بھی کھڑی ہوں. اگر فیصل آباد سے کسی نے آنا ہے تو وہ لاہور آئے یا ہر سٹی میں؟ نہیں, ہر سٹی میں کریں گے. مقصد یہ ہے کہ پروٹیسٹ کا ضرور موقع دینا چاہیے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مہذب قومیں بھی پروٹیسٹ کرتی ہیں, یہ تھوڑی ہے کہ ہم ہی صرف اکیلے پروٹیسٹ کرتے ہیں. ہم تو زیادہ کرتے ہیں. نہیں, یہ میں آپ حیران ہوں گی, یو ول بی اسٹونشڈ. ہم تو بہت اوکھے ایشوز پہ کرتے ہیں نا, آپ حیران ہوں گی کہ فاکس ہنٹنگ کے اوپر ایک بہت بڑی پروٹیسٹ ہے جہاں تقریباً 1 ملین پیپل کیم انٹو لنڈن ٹو پروٹیسٹ. دو گروپس تھے. ایک گروپ کہتا تھا کہ جب آپ ہنٹنگ کو جاتے ہیں تو وہ جب کتے جاتے ہیں نا, دوڑتے ہیں پیچھے, تو اور وہ فاکس کو نہیں پکڑ لیتے ہیں تو بعد میں وہ کتوں کو دے دیا جاتا, وہ فاکس کو مار دیں, ٹھیک ہے, مار کے کھا لیں. ایک گروپ تھا جو اینیمل لورز تھے, وہ نے ان کی مخالفت کی. انہوں نے کہا یہ اینیمل کرولٹی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ تو اس چیز پہ بھی انہوں نے لاکھوں لوگ پروٹیسٹ کے لیے نکل آتے ہیں باہر, بیکاز دے بلیو ان دیز تھنگس کہ بھائی رائٹ ٹو پروٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے یہ خوش آئند بات ہے, اس کو سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مطلب ایک حکومت نہیں, جس حکومت کا بندہ اور جو اپوزیشن جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہے تو بالکل کرے. وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ڈاکٹرز پروٹیسٹ کرتے, ایک جگہ بنا دی جائے, وہاں جا کے وہ اس کو سنا بھی جائے گا حکومت کی طرف سے. اور دیکھیے جی, مقصد یہ ہے کہ جب ایک جگہ پروٹیسٹ کی بن گئی جیسے ہائیڈ پارک ہے, تو وہاں جتنی پروٹیسٹ ہوتی ہیں دے آر ایکچولی پٹ آن ریکارڈ کہ یہاں یہ گروپ آیا, اس نے یہ پروٹیسٹ کیا, اس ایشو پہ پروٹیسٹ کیا, اینڈ دیٹ از ہائی لائٹڈ. اور سارے آپ کے اخباروں میں بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے اور آپ کا میڈیا بھی ہائی لائٹ کرتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ وہ اگر وہاں پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ خاموشی میں وہ بات جو ہے وہ اٹھائی نہیں جاتی پبلکلی. مزید صاحب, مجھے تو بڑا انٹرسٹنگ لگا جب آج یہ پتہ چلا کہ اس طرح کی یہاں پر بھی کچھ ہونے جا رہا ہے. تو کتنا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس پر صحیح امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ لوگ واقعی یہاں پر ہماری قوم واقعی اتنی مہذب ہے کہ واقعی ایک بڑے اچھے طریقے سے جائیں گے پروٹیسٹ کرنے کے لیے, ایک جگہ پر جا کر اکٹھے ہو جائیں گے, ایک مائک پر سپیچ کر لیں گے, کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں ہوگا, کوئی دھرنے نہیں ہوں گے. تو اپنی قوم کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہاں پر بھی یہ ٹرینڈ؟ دیکھیے, ہم ایک عدم برداشت کا معاشرہ ہیں. ہمارے یہاں دلیل جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی. آپ پارلیمنٹ سے لے کے ٹی وی ٹاک شوز تک آپ آ جائیں تو آپ کے یہاں جو لوگ بھی دلیل دے رہے ہوتے ہیں اس کا جواب غصے اور چیخ و پکار سے ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں ایک عدم برداشت کا کلچر ہے. بڑی اچھی بات ہے, آئیڈیا برا نہیں ہے, آپ پولیٹیکل کنسنسس بنائیں اور اس پہ عمل کریں. دوسری چیز ہوتی ہے جن معاشروں میں یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں
ان معاشروں میں ریٹ آف دی اسٹیٹ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے یہ چیز بنا لی تو اس کی پھر خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، پھر وہاں ریٹ آتی ہے. ہمارے یہاں ریٹ آف دی اسٹیٹ نہیں ہے، ہمارے یہاں ریٹ آف دی نان اسٹیٹ ہے کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں ان کی ریٹ کے سامنے اسٹیٹ سرنڈر کرتی ہے اور وقتاً فوقتاً سرنڈر کرتی رہی ہے. اور ہمارے یہاں ایک عام طور پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم ایکٹ نہیں کرتے، انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ایک ایشو کھڑا ہو، اس کو پھر ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم آگے بڑھائیں، اسٹیٹ آگے بڑھتی ہے. دوسرا یہ کہ جس طریقے سے یہ چیزیں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، ہائیڈ پارک کا جو کانسیپٹ ہے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں جو گریونسز ہوتی ہیں ان کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے مختلف فورمز پہ. آپ کے یہاں تو گورننس کے حال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سیکریٹریز جو ہیں، اور ہلالی صاحب مجھے بیئر میں آؤ، آپ کے جو سیکریٹریز ہیں وہ حکومتیں چلاتے ہیں کیونکہ آپ کے منسٹرز کی کمپٹنس ہی وہ نہیں ہوتی. دیکھیے اگر آپ کا منسٹر کمپٹنٹ ہو تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کا سیکریٹری جو ہے وہ آپ کو مس گائیڈ کر سکے. لیکن اگر آپ کا وزیر ہی سیکریٹری کے اشاروں پہ چلے گا، سیکریٹری ہی اس کی ساری ڈرافٹنگ کرے گا اور اس کو وہ فل اسٹاپ اور کوما کو بھی چیک نہیں کرے گا اور ایز اٹ از چلا جائے گا چیزیں، تو پھر ان دی اینڈ جو ہے وہ جو ہے وہ منسٹر پھر ذمہ دار ہے اس کا. جی لالی صاحب. دیکھیے میں تو حیران ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو بات کہا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب روس نے چیکوسلوواکیہ پراگ کو انویڈ کیا تھا تو بڑے جوان لوگ آ کے اپنے پتھر وتھر کے ساتھ رشین ٹینکس کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو روسیوں نے سوچا یار یہ کیا ہم کر سکتے ہیں، ہر روز ان لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں. تو انہوں نے ڈانس ہال اور بارز ہر کونے پہ شروع کر دیا. مانے اتنے ڈانس ہال اور بارز کھولے کہ پورا یوتھ جو تھا چیکوسلوواکیہ کے وہ ادھر چلے گیا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ہوگا، مگر انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ یہ ہوگا کہ جدھر ہائیڈ پارک میں ایک پولیس والا گھومتا رہتا ہے اور ہر قسم کی پرووکیٹو باتیں سنتا ہے، ادھر تو میرے خیال میں 100 پولیس اور 4 میجسٹریٹ چاہیے ہوں گے. اس لیے جب وہ گالی برسنے لگیں گے تو کون روکے گا ان کو؟ میرا خیال میں آئی ڈونٹ نو. لیکن جو مظہر صاحب نے باتیں کی پہلے گورننس کے ایشو، پھر جا کر آپ اس طرح کی جو چیزیں ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ والی بات ہے کہ یہ جو طریقے ہیں یہ اختیار ہوئے ہیں باہر کے ملکوں میں، ہمیں بھی کوشش ضرور کرنی. گورننس کے ایشو نہیں، آپ بالکل صحیح کہتی ہیں، گورننس بھی تو وقت کے ساتھ ہی حالات امپروو ہوگا نا. the situation is going to improve. ہم اس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، کاش کہ ہم اس کی ہسٹری دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آج جب ہم ایکسٹریمزم، فنیٹسزم جو ہے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، اگر آج سے آپ 30 سال 40 سال پہلے والے پاکستان میں چلے جائیں تو دیز تھنگز آر ناٹ دیئر. آئی ایم شیور ہلالی صاحب کو بھی یاد ہوگا اپنی جوانی میں کہ ایسی باتیں کوئی نہیں ہوا کرتی تھیں جو آج ہم فیس کر رہے ہیں. یہ گریجولی ہمارے ملک کا جو اس وقت تباہی کے دھانے پہ لا کے ہمیں کھڑا کر دیا ہے. دیر ہیز بین اے گریجول ڈیٹیریشن ان دس. لیکن یہ وہ والی بات ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے. ہمیں لگتا ہے کہ احتجاج اور دھرنوں کی بنیاد جس طریقے سے آپ لوگوں نے ڈالی، اب آپ لوگ خود سے برداشت نہیں کر سکتے. آپ کو دیکھیں، میں کوئی اور نہ 126 دن کا دھرنا دے دے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، عمران خان صاحب کا جو دھرنا تھا نا، جو مرضی آپ کہہ لیجئے، میرا خیال ہے ہم جب دھرنے پہ بھی اتنا پیسفل دھرنا تھا کہ آپ ٹھیک ہے آپ ایک جگہ کے درمیان بیٹھے تھے، وی ہیڈ ناٹ ڈسٹربڈ اینی تھنگ ایلس دیئر. ایک درمیان میں جہاں بیٹھے ہوئے تھے اس کے علاوہ کوئی اور ڈسٹربنس نہیں تھی. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہمارا دھرنا ہو یا کسی اور کا دھرنا ہو، ہم لوگ اب وہ ناصر باغ تک محدود رہے. اب ایک وقت آ گیا ہے، نہیں کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. کوشش کرنے میں اصل میں پاکستان تو ہم سب کا ہے نا اس میں، اور پاکستان کی قوم بھی ہماری ساری ہے اور بال بچہ بھی ہمارا ہے. تو ہم نے کوئی حالات ان کے لیے بہتر کرنے کی کوشش میں اگر ایک آئیڈیا دیا ہے، لیٹس ہوپ کہ جس طرح اللہ کرے جی امپلیمنٹ ہو جائے. اللہ کرے جی، بالکل بالکل پازیٹیو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. بہت شکریہ ہلالی صاحب میرے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ کا وقت دیا آپ نے. عباس صاحب میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیے. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.